ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن اسے کہتے ہیں کہ جس بھی نون کے اوپر جزم آ جائے اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین اسے کہتے ہیں کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر اور دو پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں اور دو زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر دیا جاتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ یعنی جس جگہ پر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو پھر اس جگہ پر نون ساکن یا تنوین کے اوپر ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، یعنی اس نون ساکن یا تنوین میں جب ہم گننا کرتے ہیں تو پھر اس نون ساکن یا اس تنوین کو ہم میم کے ساتھ ملا کر پھر گننا کر کر پڑھتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اقلاب۔ جیسا کہ اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف با بھی موجود ہے، تو قاعدہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر دیا جاتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف با موجود ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن کے ساتھ ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا موجود ہے، یعنی اس نون ساکن میں جب ہم گننا کریں گے تو پھر اس نون ساکن کو ہم میم کے ساتھ ملا کر پھر گننا کر کر پڑھیں گے۔ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل HSR اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران کا لیسن نمبر 40 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کو ہم مکمل قواعد و مخارج اور ہج و رما کے ساتھ پڑھیں گے، تو آج کے اس سبق کو ہج و رما اور مکمل قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے آج کے اس سبق کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی پڑھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آئیں آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها فتقبلها فتقبلها۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ فا زبر فا، تا زبر تا، فتا، قاف با زبر قب، با زبر با، فتقبا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، فتقبلها، ربها ربها ربها، را با زبر ربا پیش بو، ربو، ہا الف زبر ہا، ربها، فتقبلها ربها بقبول بقبول بقبول۔ اس جگہ پر لام کے نیچے دو زیر کی تنوین موجود ہے اور اس تنوین کے بعد حرف ہا موجود ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس تنوین میں اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تنوین کے بعد حرف ہا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ با زیر بی، قاف زبر قا،
بقا، با واو پیش بو، بقبو، لام دو زیر لن، بقبول، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها حسن وأنبتها حسن وأنبتها۔ اس جگہ پر دو زیر کی تنوین موجود ہے نون کے نیچے، اور اس تنوین کے بعد حرف واو موجود ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو اس تنوین میں ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تنوین کے بعد حرف واو جو کہ حروف یرملون میں سے ہے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس تنوین میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف با موجود ہے، تو اس نون ساکن میں اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف با موجود ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا موجود ہے، یعنی اس نون ساکن میں جب ہم گننا کریں گے تو اس نون کو میم کے ساتھ ملا کر پھر گننا کر کر پڑھیں گے۔ ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا، نون واو دو زینیوں، واو زبر وا، حسنیوں وا، حمزہ نون زبر ان، با زبر با، حسنیوں و با، تا زبر تا، ہا الف زبر ہا، حسنیوں و بتہا، نباتن، نباتن، نباتن۔ اس جگہ پر تا کے اوپر دو زبر کی تنوین موجود ہے، اور اس تنوین کے بعد حرف ہا موجود ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس تنوین میں اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تنوین کے بعد حرف ہا موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ نون زبر نا، با الف زبر با، نبا، تا دو زبر تن، نباتن، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها حسنا وكفلها حسنا وكفلها۔ اس جگہ پر نون کے اوپر دو زبر کی تنوین موجود ہے، اور اس تنوین کے بعد حرف واو موجود ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو اس تنوین میں بھی ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تنوین کے بعد حرف واو جو کہ حروف یرملون میں سے ہے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس تنوین میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر آیت کے درمیان میں لام الف لکھا ہوا موجود ہے، تو اگر آیت کے درمیان میں اس طریقے سے لام الف لکھا ہوا ہو تو پھر اس جگہ پر نہیں ٹھہرا جاتا، یعنی وقف نہیں کرتے۔ اگر آیت مکمل ہونے پر لکھا ہوا ہو، یعنی جس جگہ پر آیت مکمل ہو رہی ہو اس جگہ پر یہ لام الف لکھا ہوا ہو تو پھر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، لیکن اس طریقے سے اگر آیت کے درمیان میں لکھا ہوا ہو تو پھر اس جگہ پر وقف نہیں کریں گے۔ تو اس جگہ پر آیت کے درمیان میں لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم اس جگہ پر وقف نہیں کریں گے۔ ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا، نون واو دو زبر نو، واو زبر وا، حسنا وا، کاف فا زبر کف، فا زبر فا، کفا، حسنا وکفا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، حسنا وکفلہا، زکریا، 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 زا زبر زا، کاف زبر کا، زکا، را یا زیر یا الف زبر یا، زکریا،
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔